بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا لیکچر ہے، واہ شروع ہو رہا ہے۔ آج دوسرا لیکچر بھی آ گیا۔ انمتا صاحبہ وقت پر آئی ہیں آپ، ماشاءاللہ، شکرا جزیلا لک۔ ہمارے سامنے دوسرے لیکچر کا عنوان ہے سورۃ التین اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت مقدس، بہت مبارک لیکچرز ہیں، یعنی یہ جو قرآن والے ہیں ان کو تھوڑا ادب احترام سے توجہ سے سنا کریں۔ یہاں پر اس سے پہلے دعا مانگ لیا کریں، بڑی پیاری دعا ہے، حدیث شریف میں ایک لمبی دعا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا یہ اقتباس ہے دعا کا۔ دعا دیکھیں آپ، اللہم اجعل القرآن، یہاں پر زیر آ گیا، زبر آنا چاہیے تھا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ جلا بھی پڑھ سکتے ہیں، جلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسے۔ اجعل، بنا دے، القرآن، قرآن کو، ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ہے نا؟ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ، قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دیں، یعنی میں جب قرآن پڑھوں تو میرا دل باغ و بہار ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے۔ وَنُورَ صَدْرِی، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدری بتاؤ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ بالکل، وَنُورَ صَدْرِی، میرے سینے کا نور بنا دیجئے قرآن کو۔ جلا یا جلا کہتے ہیں سیقل کرنے کو، ہٹا دینے کو، ختم کر دینے کو۔ جب تلوار پر زنگ لگ جاتا ہے، کسی لوہے کی چیز پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو سیقل کرتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کا وہ جو بھی زنگ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور وہ لوہا، وہ ہتھیار چمکنے لگتا ہے، بالکل نیا نیا ہو جاتا ہے۔ حزن کہاں ہوتا ہے؟ غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ میرے حزن کو ختم کر کے میرے دل کو روشن اور میرے دل کو جلا والا بنا دے، ایسی دعا مانگی جا رہی ہے۔ وجلاء حزنی یا وجلاء حزنی، میرے غم کو کہتے ہیں حزنی۔ وذہاب ہمی، ہم نے ذہابہ سے پوری گردان پڑھ لی، ذہاب کہتے ہیں جانے کو، ہم کہتے ہیں غم کو، ہمی، میرے غم سے دوری کا سبب بنا دے قرآن کو۔ کیسی یہ دعا؟ اچھی ہے نا؟ حزن اور غم، حزن اور ہم دونوں کا مطلب ہے غم۔ تین الفاظ ہیں یہاں پر، میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے اندر کا فرق بتاؤں۔ حزن کہتے ہیں غم کو، غم کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، غم کو، ہم بھی کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، غم کو۔ شکریہ۔ تو ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ مزے کی بات بتاتا ہوں، سنیے۔ غم یعنی تکلیف، دکھ، لیکن یہ عام ہے، کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خود کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مجھے غم ہو رہا ہے، کسی اور کے لیے غم کہہ سکتے ہیں، مجھے خود اپنے آپ کے لیے بھی غم ہو رہا ہے،
یعنی خود اپنی تکلیف پر کسی اپنے نقصان پہ غم ہو رہا ہے، اس کو بھی غم کہہ سکتے ہیں. یہ غم ہے، کسی کے لیے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ہے حزن. حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن ایسے غم کو کہتے ہیں جس میں کوئی اپنے نقصان پر تکلیف نہیں ہو رہی، کسی اور کے نقصان پر تکلیف ہو رہی ہو، کسی اور کا خوف. یعنی کسی اور جیسے ہوتا ہے نا، کوئی فیل ہو گیا، کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، آپ نہیں ہوئے لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو غم ہوتا ہے. کسی اور کے رشتہ دار کے کھو جانے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں حزن. اب دیکھو قرآن، آئے ہائے یہ جملہ سنو. آج جب قرآن آپ پڑھو گے، پارے 10 میں آؤ گے، سورۃ التوبہ پڑھو گے، 10واں پارا آدھا ہو جائے گا، غار والا قصہ آئے گا. قرآن کہے گا پہلے جہاں پر آیت شروع ہو رہی ہوگی رکوع کی، وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، جب تم سے کہا جاتا ہے جہاد کے لیے نکلو، لڑائی کے لیے نکلو، کافروں کو قتل کرو، تو تم زمین سے چپک جاتے ہو. اِسَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، آگے آگے آ رہا ہے غار کا قصہ. وہاں پر کہا جا رہا ہے دو میں سے دوسرا. حضرت ابو بکر کی شان بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ غار میں 2 ہی لوگ تھے. ایک دنیا کا سب سے زیادہ بہترین انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دنیا کا سب سے بہترین صدیق اور ان کا یار غار. غار کا قصہ بولا جا رہا ہے تو وہی لقب لیا جائے گا نا، وہ ہیں. تو قرآن دیکھو کتنے اچھے انداز میں بول رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے 2 میں سے دوسرا، کیونکہ پہلا تو نبی پاک ہی ہے، دوسرا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ابن ابی قحافہ ہے نا. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نقل کیا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ خوف آ رہا تھا اس دوسرے شخص کو خوف آ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں دشمن ہمیں دیکھ نہ لیں، کہیں دشمن ہمیں پکڑ نہ لیں، وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ وہاں پر حزن ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر کو خود کی جان کا خوف تھا ہی نہیں. ابو بکر کو تھا اپنے آقا، اپنے یار، اپنے دوست، اپنے نبی اور اپنے رسول کا غم، کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے، ان کو کچھ نہ ہو جائے. اگر ابو بکر کو ڈر، خوف، غم ہوتا اپنی جان کا، تو وہ پہلے سے اونٹنیاں خرید کر نہ رکھتے، وہ پہلے سے بکریوں کے چرواہے کا انتظام کر کے نہ رکھتے، وہ پہلے سے ہر چیز کا انتظام کر کے نہ رکھتے. اگر ابو بکر کو خوف ہوتا تو وہ اپنے کاندھے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے پہاڑیوں پر نہ چڑھ جاتے، ہے نا. غم تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، خوف اور اندیشہ تو ان کا تھا. تو قرآن نے بھی وہاں پر غم کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہم کا لفظ استعمال نہیں کیا، حزن والا لفظ استعمال کیا. لا تحزن. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تو وہاں ڈر گیا تھا. ارے ابو بکر اپنی جان کے لیے نہیں ڈر رہا تھا، وہ تو نبوت کی حفاظت کے لیے ڈر رہا تھا. تو غم اور حزن میں نے اس کا مطلب بتا دیا. اب آتے ہیں ہم کی طرف. ہم ایسے غم کو کہتے ہیں جو انسان کو اندر سے گھلاتا ہے، اندر سے گھلاتا ہے، گھلا گھلا کے اس کو فنا تک لے چلا جاتا ہے. ایسے غم کو ہم کہتے ہیں. اسی لیے قرآن نے اور حدیث نے ان دونوں کے الفاظ کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا اور اس سے پناہ مانگی. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کے حزن سے اور ہر طرح کے ہم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن سے نورانی بنا دے اور باغ و بہار والا بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی آمین یا رب العالمین. اتنی پیاری سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ تو سب کو پتا ہوگا. پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ التین والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ قسم ہے کا معنی کہاں سے آ رہا ہے، اور یہاں پر حرف جر کہاں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر زیر آ رہا ہے؟ والتین ہونا چاہیے تھا، والزیتون ہونا چاہیے تھا۔ غور سے سنیں، یہ جو واو ہے ہم نے حروف جر پڑھے تھے 17، اس کے اندر ہم نے الا پڑھا، ان پڑھا، من پڑھا، فی پڑھا، دی پڑھا، ہے نا؟ اس کے اندر ہم نے پڑھا کاف بھی، اس کے اندر ہم نے منذ، مذ، ربا، حاشا، یہ سب پڑھے، اس کے اندر واو بھی تھا، یاد ہے؟ تو یہ واو عام واو نہیں ہے جو درمیان میں ایسے آتا ہے، یہ واو حرف جر ہے، اسی لیے آگے جر استعمال ہوا۔ اور یہ واو جب حرف جر بنتا ہے تو قسم کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ، دیکھو واو واللہ، میں واللہ کہہ رہا ہوں، استعمال ہوتا ہے۔ واللہ کا مطلب اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں، اللہ کی قسم، تو یہ واو قسمیہ ہے، یعنی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ کے ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، کیوں؟ کیونکہ واو قسمیہ حرف جر ہے۔ تو یہاں پر والتینی، قسم ہے انجیر کی، والزیتونی، اور زیتون کی، ٹھیک ہے؟ تین کسے کہتے ہیں؟ تین انجیر کو کہتے ہیں۔ زیتون کسے کہتے ہیں؟ زیتون کے درخت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ وطور سینین، اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی قسم۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، سینین ایک مقام کا نام ہے جہاں وہ پہاڑ ہے، کوہ طور ہے، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوہ پہاڑ جہاں پر واقع ہے اس جگہ کو سینا کہتے ہیں یا سینین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، اس امن و امان والے شہر کی قسم۔ الامین، امانت والا، اس کا مطلب سمجھاؤں گا میں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا، البتہ ہم نے پیدا کیا۔ البتہ مطلب وہ اردو والا البتہ نہیں ہے، البتہ کا مطلب یہاں پر ہے تاکید کے لیے استعمال ہوا، یقیناً ہم نے پیدا کیا، تحقیق کے ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا ہے۔ احسن اس میں تفضیل ہے، بہت خوبصورت، اس کا مادہ ہے حسن، حسن یحسن، ہم نے پڑھا ہے، اسے باب کرومہ سے آتا ہے، یہ بہتر اور اچھا ہونا، حسین ہونا۔ تقویم سیدھا کرنا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر، رددنا خلقنا کے وزن پر ہم نے لوٹا دیا، ہو اس کو یعنی انسان کو، اسفل سافلین سب سے نیچا، اسفل سب سے نیچا، سافلین نیچوں والا، پھر ہم نے اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیا یا کر دیتے ہیں۔ رددنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، لوٹانا یا پھینکنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسفل اس کا معنی ہے پست تر، پست کرنا، حقیر کرنا، کم درجے والا ہونا، یہ مختلف معنی ہے اس کے۔ سافلین پستی والے۔ الا الذین آمنوا، الا سوائے، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیا، الصالحات
نیک، فلہم تو ان کے لیے. دیکھو یہاں پر الصالحات کون سا لفظ ہے؟ یہ الصالحات، بالکل. فلہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے. فما یکذبک، پھر وہ کون سی چیز ہے، پھر کیا چیز ہے وہ جو تجھے آمادہ کر رہی ہے کہ تو جھٹلائے اس کے بعد فیصلے کے دن کا. بالدین، دین کے بارے میں نے کہا تھا فیصلے کے دن کو بھی کہتے ہیں، روز جزا اور سزا. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے بلکہ ان سے بھی بڑا حاکم؟ ہر ایوان میں، چاہے وہ اسمبلی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، کہیں بھی ہو، یہ لگا دینا چاہیے الیس اللہ باحکم الحاکمین. حکم کرنے والوں، حکم چلانے والوں، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس کی بات مانو. چلو، صدق اللہ العظیم. اب ہم آتے ہیں والتین اور والزیتون پر. ایک تو اس کے مختلف تفسیریں ہیں، بہت ساری تفسیریں یہ ہیں کہ تین اور زیتون کا مطلب انجیر اور زیتون. اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی قسم کھائی، ان کی خصوصیت کے ساتھ قسم کھائی، ان دونوں کی، کیونکہ انجیر بہت عمدہ میوہ ہوتا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں ہوتی، فضلہ نہیں ہوتی، پھینکنے والی نہیں ہوتی. انجیر آپ لیتے ہیں، چاہے وہ تر کھائیں چاہے وہ خشک کھائیں، مکمل کھاتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز پھینکنے والی نہیں ہوتی. یہ ایک عمدہ میوہ ہوتا ہے، یعنی اس کی ہر چیز، ہر جز، ہر ذرہ قیمتی ہے نا. اور وہ بہت بہترین غذا بھی ہے جو صرف ہضم جلدی نہیں ہوتی بلکہ وہ ہاضمہ بھی کرتی ہے، یعنی انسان کو صحت مندی کی طرف لے جاتی ہے، کثیر النفع ہے، سریع الہضم ہے. تو یہ بہت انسان کے لیے مفید چیز ہے، ایک ایسی چیز جو انسان ہزاروں سال بھی خرچ کرے تو ایسی چیز پیدا کر لے ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دے دی، انجیر. اس کے فائدے پڑھتے 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 ریسرچ کرتے کرتے انسان یہاں تک پہنچ گیا، پھر کچھ سال گزرتے ہیں، پھر انجیر کے کچھ نہ کچھ فائدے سامنے آتے ہیں. ایسی تو نعمت ہے یہ، اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اور انجیر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ طبیعت کو نرم کرتا ہے. اس کے علاوہ انسان کے اندر 4 مادے ہوتے ہیں، سودا، صفرا، مختلف قسم کے. اس کے اندر ایک مادہ ہے بلغم کا، انسان کے اس مادے کو یہ ختم کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انجیر بہت سے فائدے کرتا ہے، گردوں کو صاف کرتا ہے، اور اب میں کیا کیا بتاؤں، بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے. اس وجہ سے انجیر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اور زیتون تو کس سے پوشیدہ ہے زیتون، اس کے فوائد ہر چیز میں. آج کل زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، دوا بھی بن جاتا ہے، وہ سالن بھی بن جاتا ہے وہ. اور اس کے فائدے ایسے ہیں کہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے اپنے ٹیبل پہ زیتون کو سجانا بڑی فخر کی چیز سمجھتا جا رہا ہے، بڑی اہم چیز سمجھتا جا رہا ہے نا. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ زیتون اور انجیر انسان کی زندگی کے لیے کتنے اہم نعمتیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے تو اس کے اوپر
اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے فوائد پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر بھی ہے والتین والزیتون کی، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ تین اور زیتون سے مراد ملک شام ہے، ارض مقدس کے دو پہاڑ مراد ہیں، ٹھیک ہے، یا دمشق اور بیت المقدس کی دو مسجدیں مراد ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ وہاں پر زیتون اور انجیر کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں والتین والزیتون، پھر آگے مقام ہی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، وطور سینین، اور پہاڑ کی، تو پہلے بھی تفسیر ہوئی کہ پہلے بھی پہاڑ ہی کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ جزیرہ نما سینا میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے طور، مختلف ناموں میں اس کو طور ہی کہتے ہیں، سوری مختلف زبانوں میں، سریانی میں، نبطی میں، اس کے علاوہ اور مختلف زبانیں ہیں، اس کا نام طور ہی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں مختلف تھوڑا سا چینج کر دیا جاتا ہے کبھی کبھار، یعنی میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ طور کا ایک ہی معنی استعمال ہوتا ہے مختلف زبانوں میں، عربی میں اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، کبھی اس کو سرسبز یا خشک پہاڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی صرف پہاڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ہرے بھرے درخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یہاں پر ایک متعین، ایک مخصوص پہاڑ ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو مصر اور مدین دو علاقوں کے درمیان میں یہ پہاڑ واقع ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی سے سرفراز کیا تھا، ٹھیک ہے، اسی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور پھر ان کو کلیم اللہ کہا جانے لگا۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے 40 دن تک چلا کاٹتے رہے، ٹھیک ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی لوحیں پیش کی گئیں، ٹھیک ہے، بہت سی اس کی خصوصیات ہیں، یہ ایک مقدس پہاڑ ہے جس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اور صرف تذکرہ نہیں بلکہ اس کی قسم بھی ہے، بہت سے صلحاء کا، اولیاء کا مسکن رہا ہے وہ۔ یہ ایک بات بتانی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین سانچے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو دیکھ لو اور پھر انسان کو دیکھ لو، کتنی حسین مخلوق ہے انسان، یہ حسن جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے کسی اور مخلوق میں پایا نہیں جاتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حسین نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن انسان احسن تقویم میں بنایا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ انسان جنات کی ایک جھلک دیکھ لیتا ہے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اس کو جاڑا بخار ہو جاتا ہے، وہ پھر اکیلے سونا نہیں چاہتا، وہ اکیلے کہیں سے گزرنا نہیں چاہتا؟ ذرا سوچیں، وہ بھی تو مخلوق ہے۔ اسی طرح مختلف اور بھی جانور ہیں، ان کو دیکھتے ہی انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن انسان احسن تقویم میں پیدا کی گئی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ ہے، مجھے اس وقت کیوریٹ انداز میں یاد نہیں آ رہا کس کا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کی شادی ہوئی، اس نے اپنی بیگم کو نہیں دیکھا،
قسم اٹھا لی اس نے کہ اگر میری بیوی بدصورت ہوئی تو میں اس کو طلاق دے دوں گا. اور کچھ معاملہ ایسا تھا کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی اس نے فضول انداز میں یہ کام کر لیا تھا. بادشاہ کے پاس یہ گیا اور بہت ساری چیزیں ہوئی، بادشاہ بھی پریشان ہوا. شہزادے نے یہ کیا تھا غالباً. بہرحال بہت سارے لوگوں نے کہا کہ طلاق تو واقع ہو جائے گی. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ انسان ہے یہ، اور انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے. جس کو قرآن کہہ دے احسن ہے، سب سے زیادہ حسین ہے، آپ اسے بدصورت کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہے نا؟ آپ جسے بدصورت سمجھ رہے ہو، آپ جسے قبیح سمجھ رہے ہو، وہ آپ کی عقل کا فطور ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اور پیدا کیا یہ بتانے کے لیے تاکیدیں استعمال کی. کیسی تاکیدیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اتنی قسمیں اٹھائی، اور پھر آگے مزید ایک اور تاکید لام لا، پھر ایک اور تاکید قد. کسی اور زبان میں اتنا پاورفل جملہ کہنا ناممکن ہے، ناممکن. جب آپ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھو گے، ہم تاکیدوں کو پڑھیں گے کہ عربی زبان میں تاکید کیسے استعمال کی جاتی ہے، تو آپ لوگ ششدر رہ جاؤ گے کہ اس کا ترجمہ کیسے کریں. ٹرانسلیشن کیا ہی نہیں جا سکتا. اتنی پاورفل لہجے میں، اتنے پاورفل لہجے میں جب قرآن کہتا ہے نا، تو بس ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کے پاور کو، محسوس کر سکتے ہیں اس کی عظمت کو. اس کا ٹرانسلیشن مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا. اسی لیے کسی کو بھی بدصورت، قبیح یا اس طرح کا کچھ بھی مت سمجھیے. اگر ایسا محسوس ہو تو ذہن میں رکھیے یہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی فالتو چیزیں ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا احسن، تو ہم سب احسن ہیں. احسن تقویم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں حدیث نبوی پر. میں چاہتا ہوں آپ لوگوں میں سے کوئی ایک اسے پڑھے. پہلے میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر کچھ ٹرمز مجھے بتانے ہیں. یہ یہاں سے لے کے یہاں تک سند ہے، حدیث کی سند ہے، چین ہے ساری، اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ حدیث ہے اصل. تو یہ جس کتاب سے لی گئی ہے اس کتاب کا نام مستدرک حاکم ہے. حاکم ایک شخص کا نام ہے، بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی مستدرک کے نام سے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا مستدرک کسے کہتے ہیں، میں کچھ دیر سے پھر بتاؤں گا. تو امام حاکم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے استاذ نے. کیا نام ہے ان کا؟ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن یحییٰ نے، یہ نام ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلے کیا آیا؟ حدثنا. حدث حدیث بیان کی، نا ہمیں، ہم کو. کس نے؟ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن یحییٰ. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر سنا لکھا ہوا ہے. یہ سنا جو ہے یہ سنا نہیں ہے، یہ حدثنا ہے. لیکن حدیث کی کتابوں میں جو پرانی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر بار بار حدثنا حدثنا. یہ تو چھوٹی سند ہے، اس سے بڑی بڑی سندیں ہوتی ہیں. تو بار بار حدثنا لکھنے مشکل ہو جاتی تھی کاتبوں کو، تو انہوں نے مخفف بنایا تھا، اس کا شارٹ فارم صرف سنا لکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا حدثنا. اور ایک چیز بتاؤں، یہاں پر بار بار آپ کو نا قالا 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 نظر نہیں آتا. ہمیں ایسے بولنا ہے کہ امام حاکم نے کہا، ہمیں حدیث بیان کی ابو اسحاق نے، انہوں نے کہا، یعنی ابو اسحاق نے کہا ہمیں حدیث بیان کی محمد بن اسحاق ثقفی نے، محمد بن اسحاق ثقفی نے کہا ہمیں حدیث بیان کی احمد ابن موسیٰ نے،
احمد ابن موسیٰ نے کہا ہمیں حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے. تو انہوں نے کہا یہ تو غائب ہے نا. تو جب سند پڑھی جاتی ہے تو دور حدیث میں یا حدیث کو پڑھنے کے فن میں جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو یہ سارے مخففات کو سامنے بولتے ہوئے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ اس کو نہیں جانتے وہ لوگ بہت غلط انداز میں حدیث پڑھتے ہیں اور اس کا معنی بھی نہیں بنتا, کچھ بھی نہیں بنتا. یہ صرف انہیں سکھایا جاتا ہے جو عربی جانتے ہیں, فقہ جانتے ہیں, حدیث جانتے ہیں اور حدیث پڑھنے کا فن جانتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہاں پر سکھا رہا ہوں, اس کی پریکٹس کیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں, قال یعنی قال الامام الحاکم حدثنا ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن یحییٰ قال حدثنا, دیکھو یہاں پر نہیں ہے لکھا ہوا لیکن بولنا ہے, حدثنا بھی بولنا ہے. قال حدثنا محمد بن اسحاق الثقفی قال حدثنا احمد بن موسى العسكري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن منصور. یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ثنا ایسے آتا ہے تو وہی بولنا ہے قال حدثنا. والحکم عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول وزینوا القرآن باصواتکم. میں ترجمہ بتا دیتا ہوں پھر اس کی پریکٹس کریں گے ہم لوگ. ترجمہ, حضرت براء بن عازب, یہ ایک صحابی کا نام ہے, رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. ان کا فرمان منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صف والے یعنی جو پہلی صف والے ہوتے ہیں, اگلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو سب سے لاسٹ صف ہے اس کے اوپر جو رحمت نازل ہوتی ہے اس سے زیادہ رحمت اس سے پہلے والی صف پہ, اس سے زیادہ رحمت اس سے پہلی صف والے پہ. تو اگلی جو صف ہوتی ہے ہر اگلی صف پر زیادہ رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں, اور پہلی صف پہ تو پوچھو ہی نہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں اور تم قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو. کیا مطلب؟ یعنی حسین آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. مستدرک حاکم میں قرآن مجید کے فضائل کے باب میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. اب اس کو کون پڑھے گا؟ دیکھیں, ہر کوئی پریکٹس کرے. یہ ایک بڑی نعمت ہے جو آپ لوگوں کو مل رہی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ حدیث اس طرح سے سند پڑھنے کے لیے جن لوگوں کو اس کی اہمیت پتا ہوتی ہے نا, انہیں 8-8 9-9 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے یہ نعمت ملتی ہے. پھر وہ پڑھتے ہیں, پھر آدھا سال گزر جاتا ہے, اس کے بعد ان کے پریکٹس ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑی نعمت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. یہ ایک سعادت مندی کی بات ہے. پڑھیے گا. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. ہادیہ صاحبہ کمال ہے. بہت خوشی بھی مجھے, چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی میرے, ماشاءاللہ. اور کون ہے؟ اب آپ کی باری. اچھا ٹھیک ہے, میں ایک چیز بتا دیتا ہوں. دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میں نے جو بتایا اس کو یاد رکھا اور ویسے ہی پڑھا. بہت خوب. یہاں دیکھیں, یہ کیا ہے؟ یہ رضی اللہ نہیں ہے, یہ یا زبر یا ہے. رضی اللہ. ٹھیک ہے, رضی اللہ, رضی اللہ نہیں ہوتا. اچھا, ایک اور چیز, ملائکتہ ہے, ملائکتہ قرآن میں ہے. قرآن میں ہے کیا ان اللہ و ملائکتہ ہے؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. یہاں پر اللہ ملائکتہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی پڑھنا ہے, یصلون علی الصف الاول. اچھا, ایک اور چیز, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سانس میں پڑھیں. آپ ایسے پڑھ سکتے ہو, قال حدثنا ابو اسحاق ابراہیم بن محمد ابن یحییٰ قال حدثنا محمد بن اسحاق الثقفی. الگ الگ پڑھیں. قال حدثنا احمد ابن موسیٰ العسکری قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابراہیم ابن طہمان
عن منصور والحكم عن طلحة بن مصرف یا طلحة ابن مصرف، ٹھیک ہے، عن عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء، اس طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے جلدی جلدی پڑھنے کی یا ایک ساتھ پڑھنے کی. وزینوا القرآن، ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وزینوا القرآن باصواتکم علی الصف الاول، اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں پڑھیں. احسنت، ماشاء اللہ، جید جدا، بارک اللہ فیک. اور کون ہے؟ بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے عربی تکلم میں مزید اضافہ فرمائیں اور بہت اچھے انداز میں آپ کو عربی بولنے، سمجھنے اور سمجھانے والوں میں سے بنائیں. چلیے، اور کوئی ہے؟ اچھے خاصے عربی جاننے والے بھی اس کے اندر پیچھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تم پڑھو تم پڑھو. میں ہمیشہ یہ کرتا تھا کہ میں نے تو ریکارڈ کیا ہوا ہے، ایک بڑا سا ہال ہوتا تھا، وہاں پر 500 700 لوگ موجود ہیں، وہاں پر 10 20 30 40 لوگ موجود ہیں، وہاں پر شیخ الحدیث محترم بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی مسند سجی ہوئی ہے، ان کے سامنے بخاری ہے، ان کے سامنے ترمذی، ابو داود، نسائی اور مختلف بڑی بڑی سیاہ ستہ کی کتابیں، اور ان کے اطراف میں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے طلبہ دور حدیث بیٹھے ہوئے ہیں. دور حدیث کا مطلب وہ ایک سال پورا جس کے اندر صرف اور صرف حدیث پڑھی جائے گی. وہاں پر ان سب کے سامنے لمبی لمبی بڑی بڑی کتابیں حدیث کی رکھی ہوئی ہیں، ان سب کے پاس مائک ہے یا ایک مائک ہوتا ہے، ان بچوں کے پاس لے جایا جاتا ہے، سارے ہال میں حدثنا حدثنا کی خوشبودار آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، حدثنا حدثنا حدثنا، یہ ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں حدیث بیان کی. پھر ہمیں بھی سند ملتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمارے شیخ الحدیث نے. یہ ایک ایسی آواز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا آنے والا عذاب رک جاتا ہے. یہ حسین خوشبودار بہترین کانوں سے دل کو سکون پہنچانے والی آواز، حدثنا کی آواز، آئے ہائے، آپ لوگ کیا سمجھو یہ کیا چیز ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کو پڑھ لو یہاں پر. چلیے حفصہ، اب ہم آتے ہیں یہ ایک نئے اضافے کی طرف، معجم المحمول، جسر بین الانجلیزیہ والعربیہ. لیکسیکون کہتے ہیں معجم کو، یعنی ڈکشنری کو. برجنگ یعنی جسر کہتے ہیں برج کو، انگلش اینڈ عربک کے درمیان میں. یہاں پر ہم موبائل کی ووکیبلری پڑھیں گے عربک میں. ٹھیک ہے، ریڈی؟ اوکے، چلیے، یہ ہے ہمارے موبائل کا اسکرین شاٹ، اور یہاں پر کچھ چیزیں آپ لوگوں کو عربی میں نظر آ رہی ہیں. ان میں سے جتنی چیزیں یہاں پر موجود ہیں ان کا ہم پڑھیں گے عربک میں انہیں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ عربی الفاظ وغیرہ، اور اس کے اوپر اعراب نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے اور کس کا کیا معنی ہے. یہ بالکل ماڈرن سٹینڈرڈ عربک کی ایڈوانس لیول والی چیز ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ہے الاعدادات. کیسے پڑھیں گے اسے؟ الاعدادات، اس کا واحد ہے الاعداد، سیٹنگز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیٹنگز. اصل میں اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو تیار کرنا، سیٹ کرنا، مینیج کرنا، بنانا. ٹھیک ہے، تیار کرنا تو سیٹ کر کے ہی تیار کیا جاتا ہے نا، اسی لیے سیٹنگز کو بھی اعداد کہا گیا. اب سیٹنگ ہے تو اعداد، سیٹنگز ہے تو اعدادات. اعدادات کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے الشبکات والانٹرنت. الشبکات والانٹرنت، شبکات کی جمع واحد ہے شبکہ. شبکہ کہتے ہیں نیٹ کو، جال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شبکہ، نیٹ. کوئی بھی چیز جس کے اندر نیٹ آپ کو محسوس ہو رہی ہے، نیٹ نظر آ رہا ہے، تو وہاں پر شبکہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
انٹرنیٹ بھی تو ایک نیٹ ہے نا، اسی لیے اسے شبکہ کہتے ہیں. نیٹ پھیلا ہوا نہیں، پھیلا ہوا نہیں، پھیلے ہوئے کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے. ہاں جال پھیلا ہوا ہوتا ہے، جال 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 بچھانا. جال جال کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو میں کیسے بتاؤں، وہ مچھوارے کے پاس ایک مچھلی پکڑنے کا جال ہوتا ہے نا، وہ ایک نیٹ ہے. ہاں اس کو پھیلایا جاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پھیلانے کو نیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی جمع آتی ہے شبکات. شبکات کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. دیکھیں کتنی ضروری چیز آپ نے کل سیکھی ہے. انٹرنت عربی میں کہتے ہیں توتلے انداز میں انٹرنت. ٹھیک ہے، انٹرنت. نیٹورکس اینڈ انٹرنیٹ. اس کے بعد ہے الامان والخصوصیہ. یہاں دیکھیں، الامان والخصوصیہ. امان یعنی سیکیورٹی. ٹھیک ہے، امان یعنی سیکیورٹی. خصوصیہ یعنی پرائیویسی. الامان والخصوصیہ، سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. ہم نے پڑھا تھا سیارۃ خاصہ، پرائیویٹ کار. خصوصیہ سے خاص، اس کو خصوصیہ نہیں پڑھنا، خصوص پڑھنا، خصوصیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ادارۃ الجہاز. یہاں ہے دیکھیں، ادارہ کسے کہتے ہیں؟ ادارہ کہتے ہیں مینجمنٹ کو. تو ہر وہ جگہ جہاں پر مینیج کیا جاتا ہے، ایک پورا سا ایک چیز مینیج کی جاتی ہے، اس کو ادارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ڈیوائس ہے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، اسی لیے کہا گیا ادارۃ الجہاز. جہاز ہم نے پڑھا تھا فرسٹ لیول میں، جہاز لوحی ٹیبلٹ کو کہتے ہیں، آئی پیڈ وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے، تو جہاز ڈیوائس کو کہتے ہیں. ڈیوائس مینجمنٹ. ادارۃ الجہازی مرکب اضافی ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ الاعدادات، سیٹنگز. الشبکات والانٹرنت کسے کہتے ہیں؟ نیٹورکس اینڈ انٹرنیٹ. الامان، سیکیورٹی. الخصوصیہ، پرائیویسی. ادارۃ الجہاز، ڈیوائس مینجمنٹ. چلو مجھے یہ بتاؤ، المساعدہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل، المساعدہ. کیف اساعدک؟ هل يمكنني المساعدہ پڑھا تھا نا ہم نے. المساعدہ، ہیلپ. التعلیقات، فیڈ بیک. ٹھیک ہے، تعلیق فیڈ بیک کو بھی کہتے ہیں، تعلیق کمنٹ کو بھی کہتے ہیں، تعلیق حاشیے کو بھی کہتے ہیں. کیونکہ ایک چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے، کوئی مشورہ دینا ہے، کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، ان سب چیزوں کے لیے تعلیق استعمال ہوتا ہے. تو فیڈ بیک میں کیا ہوتا ہے؟ فیڈ بیک میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہو، آپ اپنے نظریے، اپنے خیال، یا جو آپ نے محسوس کیا اس کو بتاتے ہو، یا جو آپ کو پریشانی ہو اس کے بارے میں بتاتے ہو، ہے نا، فیڈ بیک. تو المساعدۃ والتعلیقات یہاں ہے، المساعدہ والتعلیقات. ٹھیک ہے، فیڈ بیک، اور یہ کیا ہے؟ ہیلپ. اب آگے آتے ہیں. الشبکۃ اللاسلکیۃ، وائی فائی. انگلش میں آیا یہاں پر وائی فائی، اس کا ٹرانسلیشن ہے. عربی زبان میں آج کل وائی فائی بھی کہا جا رہا ہے، وائی فائی کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک اچھا نام ہے، وہ ہے الشبکہ اللاسلکیہ. میں اس کو کھول کے بتاتا ہوں. الشبکہ آپ نے پڑھا کسے کہتے ہیں؟ نیٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیٹورک. نیٹورک یہ جو ہے نا، سلک، سین لام کاف، سلک کہتے ہیں وائر کو. ٹھیک ہے، لا سلک کا مطلب نو وائر، یعنی وائر لیس. یہ شبکہ مؤنث ہے، اسی لیے اس کی صفت بھی مؤنث آ رہی ہے، لا سلکیہ. ٹھیک ہے، یعنی وائر لیس نیٹورک، وائر لیس نیٹورک. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ الشبکۃ السلکیہ کیا مطلب ہے اس کا؟
وہ نیٹ ورک جو وائر کے ساتھ ہوتا ہے، وائر نیٹ ورک، لا سلکیہ وائر لیس نیٹ ورک، ٹھیک ہے، وائی فائی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سم کارڈ ہے، بطاقۃ سم، یہ آج کل ایسے بھی بولا جا رہا ہے، بطاقہ یعنی کارڈ، سم کارڈ، بطاقہ کارڈ، بطاقۃ سم سم کارڈ۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی لفظ ہے استعمال ہوتا ہے، شریحۃ ہاتف، ہاتف موبائل کو کہتے ہیں، فون کو کہتے ہیں، شریحہ کارڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، سم کارڈ کو عربک میں کہتے ہیں شریحۃ ہاتف یا بطاقۃ سم، ٹھیک ہے۔ مجھے بتاؤ اتنا سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کام کی چیزیں ہیں نا، یہ ساری روزمرہ استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کو کہنا ہے ہیلپ، فیڈ بیک، اور آپ کو کہنا ہے سیٹنگز، آپ کو کہنا ہے نیٹ ورک، انٹرنیٹ، وائی فائی، سم کارڈ۔ آگے چلیں، اوکے۔ اب آتے ہیں شبکۃ الجوال، جوال موبائل، شبکہ کسے کہتے ہیں؟ نیٹ ورک، ہے نا، تو موبائل نیٹ ورک، شبکۃ الجوالی مرکب اضافی۔ اب یہ لفظ ہے نقطۃ الاتصال والربط، ہاٹ سپاٹ کو کہتے ہیں نقطۃ الاتصال، سپاٹ نقطہ یعنی سپاٹ، اتصال جہاں پر جوڑتے ہیں، جڑتے ہیں، نقطۃ الاتصال والربط، ربط کا مطلب بھی جڑنا، جوڑنا۔ ٹیترنگ کو کہتے ہیں، ٹیترنگ کسے کہتے ہیں؟ ٹیترنگ بھی جڑنے کو کہتے ہیں، کنیکٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ ہاٹ سپاٹ میں بھی کنیکشن ہوتا ہے، ٹیترنگ میں بھی کنیکشن ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پر دونوں کو انٹرچینج کرتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ٹیترنگ کو ہاٹ سپاٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ہاٹ سپاٹ کو ٹیترنگ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہاٹ سپاٹ وائرلیس ہوتا ہے، ٹیترنگ وائر کے ذریعے سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیترنگ زیادہ تیز ہوتی ہے ہاٹ سپاٹ کے مقابلے میں۔ ٹیترنگ میں صرف ایک بندہ استعمال کر سکتا ہے انٹرنیٹ، ہاٹ سپاٹ میں 2-3 لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال نقطۃ الاتصال والربط، ہاٹ سپاٹ اینڈ ٹیترنگ۔ تو اگر آپ کو کہنا ہے ہاٹ سپاٹ تو آپ کیسے کہیں گے؟ نقطۃ الاتصال، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پورا کہنا ہے تو پھر آپ ایسے کہیں گے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب ہم آتے ہیں بلوٹوتھ، تھوڑا سا توتلا بننا پڑے گا پھر سے، بلوٹوث، ٹھیک ہے، بی یہاں پر با کے نیچے زیر کیوں آیا؟ کیونکہ انگلش ایک ایسی لینگویج ہے جو ساکن حرف سے شروع ہوتی ہے، بلو، تو یہ جو بی ہے نا یہ ساکن ہے، اس کے اوپر با بی بو نہیں ہے، بلو یہاں سے شروع ہے۔ عربی زبان میں کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جو ساکن حرف سے شروع ہوتا ہے، تو جب ایسا کوئی ورڈ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں اکثر، اور کبھی زبر لگا دیتے ہیں، تو البلوتوث، ٹھیک ہے، بلوتوث، بلوٹوتھ کو کہتے ہیں البلوتوث۔ اور اجہزہ کیسے کہتے ہیں بتائیے؟ ڈیوائزز، بہت سارے، ٹھیک ہے، اوپر ہم نے پڑھا الجہاز، ڈیوائز، یہ اس کی جمع ہے الاجہزہ، واحد الجہاز، ڈیوائزز، ٹھیک ہے۔ دیکھیں الاعدادات، سیٹنگز، شبکات والانٹرنیٹ، نیٹورکس اینڈ انٹرنیٹ، الامان والخصوصیہ، سیکورٹی اینڈ پرائیویسی، ادارۃ الجہاز، ڈیوائس مینجمنٹ، المساعدۃ والتعلیقات، ہیلپ اینڈ فیڈ بیک، الشبکۃ اللاسلکیہ یا الشبکۃ اللاسلکیہ، وائی فائی، بطاقۃ سم، شریحۃ ہاتف، سم کارڈ، شبکۃ الجوال، موبائل نیٹ ورک، نقطۃ الاتصال والربط، ہاٹ سپاٹ اینڈ ٹیترنگ، البلوتوث، بلوٹوتھ، الاجہزۃ، ڈیوائزز، ٹھیک ہے۔ بھائی ہم نے محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک ایک چیز کا ٹرانسلیشن لکھا ہے، واحد جمع لکھا ہے، اعراب لگایا ہے، کچھ تو ذرا یاد کر لو اسے، ٹھیک ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، ڈرو مت، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔